لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا وحريصنا وأنسنا وجميلنا وجمالنا ودليلنا وحجتنا وقبلتنا وأولنا وآخرنا وظاهرنا وقاسمنا وكاملنا وحاشرنا وعاقبنا ومقصودنا ومطلوبنا ومنصورنا ومخدومنا ومعصومنا ومحبوبنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا ونظامنا وفريدنا وكتبنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وأهل بيته أجمعين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. علی وقار دوستو بزرگو، میرے پروردگار کا لاکھوں کروڑوں احسان ہے کہ اس پاک ذات نے ایک بار دوبارہ ہمیں جمعے کا دن نصیب فرمایا اور پھر اس جمعے کے دن ہم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں ایک اجتماع کے طور پر اکٹھے ہوئے.
سچا ہے ہمارا رب، سچا ہے ہمارا خالق، سچا ہے ہمارا مالک، اور سچے میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، سچا ہے سرکار کا پاک گھرانہ جنہوں نے بٹھی ہوئی انسانیت کو خالق حقیقی سے ملوایا اور لوگوں کو بتایا، لوگوں عبادت کرو تو میرے پروردگار کی کرو، لوگوں ذکر کرو تو میرے پروردگار کا کرو، لوگوں یاد کرو تو میرے پروردگار ہی کو کرو، وہی معبود برحق، وہی ہم سب کا پروردگار، ہم سب کا رب باری تعالی اور نظام ہستی چلانے والا ہے۔ عالی وقار دوست بزرگوں، موقع کی مناسبت سے مقتضائے حال کے مطابق اپنے بابا کے حکم سے اسی موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا جس گزشتہ 2 جمعوں سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلا جا رہا ہوں۔ گزشتہ 2 جمعوں سے آپ نے شان اہل بیت سماعت کیا اور آج اہل بیت کے ہر فرد کی الگ الگ شان آپ سماعت کریں گے۔ جناب عالی اہل بیت کی شان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ پروردگار ان کے لیے اعلان فرما رہا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے محبوب، آپ کا رب تو یہی ارادہ رکھتا ہے، آپ کا رب تو یہی چاہتا ہے کہ وہ آپ کی اہل بیت یعنی آپ کی فاطمہ، یعنی آپ کے علی، یعنی آپ کے حسن، یعنی آپ کے حسین سے گندگی کو دور کر دے، آپ کی اہل بیت سے ناپاکی کو دور کر دے اور آپ کی اہل بیت کو خوب پاک صاف اور ستھرا کر دے۔ جناب عالی اہل بیت کی شان میں رب کا یہی اعلان کافی ہے کہ پروردگار کسی کو صاف کرنے کا، کسی سے ناپاکی کو دور کرنے کا، کسی سے گندگی کو دور کرنے کا اعلان نہیں فرماتا۔ اگر پروردگار عالمین میں، جہانوں میں کسی سے گندگی کو دور کرنے کا، ناپاکی کو دور کرنے کا اور پاک صاف ستھرا کرنے کا ارادہ رکھ رہا ہے، وہ سرکار کی اہل بیت ہے۔ جناب عالی پھر سرکار کی اہل بیت میں سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہا کا بھی بہت بڑا مقام ہے۔ ترمذی شریف میں اور سیاہ ستہ میں اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں، میرے پاس صحابہ کا ایک لشکر آیا اور آ کر عرض کرنے لگا، اے زوجہ رسول، عرض یہ ہے کہ آپ بتائیں، آپ نے رسول اللہ کے ساتھ، آپ رہی رسول اللہ کی رفیق، رسول اللہ کی ساتھی، رسول اللہ کی زوجہ، آپ بتائیں سرکار علیہ السلام کو کائنات میں، عالمین میں، جہانوں میں سب سے زیادہ محبوب کون تھا؟ ترمذی شریف کے اندر لکھا، سیاہ ستہ میں نقل کیا، حضرت عائشہ صدیقہ فرمانے لگی، میرے نزدیک تمام جہانوں میں، تمام کائنات میں، تمام جہان کا تمام کائنات میں سرکار کو سب سے بڑھ کر جو محبوب تھا وہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کی ذات تھی۔ سیدہ عالمین سے بڑھ کے، سیدہ خاتون جنت سے بڑھ کے مجھ عائشہ نے سرکار کے محبوب جہان میں، کائنات میں کسی اور چیز کو نہ پایا۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ سے عرض کی گئی، اے زوجہ رسول، آپ ہمیں بتائیں کہ عورتوں میں حضرت بطول زہرا سلام اللہ تعالی علیہا سرکار کو کائنات عالمین میں سب سے بڑھ کر محبوب تھی۔ اب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ مردوں میں سرکار کو سب سے بڑھ کر محبوب کون تھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ فرمانے لگی کہ میرے نزدیک
कायनात के मर्दों में, आलमीन के मर्दों में हजरत फातिमा सलामुल्लाहि तआला अलैहा के सर के ताज, आपके खावन, आपके शौहर मौला अली से बढ़कर सरकार को महबूब कोई और न था। फिर हजरत आयशा सिद्दीका अपना फतवा देने लगी। जनाब आली सहाबा को अपना फतवा हजरत आयशा सिद्दीका सुनाने लगी कि मुझ आयशा के नजदीक, तुमने सरकार के नजदीक मुझसे पूछा कि सरकार को सबसे ज्यादा महबूब कौन था। औरतों में सरकार को सबसे ज्यादा महबूब हजरत बतूल ज़हरा थी, मर्दों में सबसे ज्यादा महबूब सरकार को मौलाए कायनात मौला अली थे। और अब मुझ आयशा का फतवा सुनो। मेरे नजदीक मेरा फतवा ये है कि सरकार के बाद अगर जहानों में, अगर आलमीन में किसी को अफजलियत मिली तो सरकार के बाद जहानों में, आलमीन में हजरत फातिमा सलामुल्लाहि तआला अलैहा अफजल हैं। सरकार के बाद खदीजा हजरत आयशा फरमाती है सरकार के बाद कोई कायनात में अफजल नहीं, किसी का सरकार के बाद कोई मकाम नहीं। सरकार के बाद अगर किसी को मकाम मिला, सरकार के बाद अगर किसी को मर्तबा मिला, सरकार के बाद अगर जानों में किसी को अफजलियत मिली तो बतूल ज़हरा फातिमा सलामुल्लाहि तआला अलैहा की ज़ात है। जनाब आली ये फतवा किसी आलिम, किसी मुफ्ती का नहीं, ये फतवा ज़ौजाए रसूल बिन्त सिद्दीक़ अकबर हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा का फतवा है। जनाब आली हजरत आयशा सिद्दीका से ही अगली रिवायत नकल की गई। आप इस हदीस की राविया हैं और इस हदीस को दाऊद शरीफ में नकल किया। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि मुझ आयशा ने देखा। फिर आप दोबारा फरमाती हैं कि खुदा की कसम मुझ आयशा ने देखा। बतूल ज़हरा जब सरकार के पास आती, सरकार बतूल ज़हरा के इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते। अंबियाओं के इमाम जनाब आली बतूल ज़हरा के इस्तकबाल के लिए खड़े हो रहे हैं। रब ने कोई मकाम दिया है बतूल ज़हरा को, जिस वजह से अंबियाओं के इमाम जनाब आली रब के महबूब बतूल ज़हरा के इस्तकबाल के लिए खड़े हो रहे हैं। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती है न सिर्फ बतूल ज़हरा के इस्तकबाल के लिए सरकार खड़े हुआ करते, बल्कि सरकार खड़े होने के साथ साथ हजरत बतूल ज़हरा के हाथों की दस्तबोसी भी किया करते। बतूल ज़हरा के हाथों को सरकार चूमा भी करते। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि मुझे खुदा की कसम न सिर्फ सरकार बतूल ज़हरा के इस्तकबाल के लिए खड़े हुआ करते, न सिर्फ सरकार बतूल ज़हरा की दस्तबोसी किया करते। मुझे आयशा ने देखा जब सरकार के पास बतूल ज़हरा आती, सरकार अपनी मसनद पर बतूल ज़हरा को बिठाया करते, अपनी जगह पर बतूल ज़हरा को बिठाया करते। जनाब आली अहले बैत में जिनका शुमार होता है वो बतूल ज़हरा है। और फिर बतूल ज़हरा का इतना बड़ा मकाम है, फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जनाब आली आपसे रिवायत है, आप फरमाते हैं मुझे उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मुझ उमर की जान है। फारूक आज़म क्या फरमा रहे हैं? मुझे उस ज़ात की कसम जिस ज़ात के कब्ज़े कुदरत में मुझ उमर की जान है। आप फरमाते हैं कि मैंने देखा जब
ہم سرکار سے ہم کلام ہوتے، سرکار سے ہم نے کوئی عرضی پیش کرنی ہوتی، سرکار کی بارگاہ میں کوئی التجا کرنی ہوتی تو پہلے ہم عرض کیا کرتے یا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ اس کے بعد ہم سرکار سے اپنی عرضی پیش کیا کرتے، اپنی گزارش، اپنی تمنا، اپنی التجا سرکار کی بارگاہ میں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ عرض کر کے پیش کیا کرتے۔ آپ فرماتے ہیں مجھ عمر کو اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ عمر کی جان ہے، میں نے دیکھا جب بطول زہرا سے سرکار مخاطب ہوتے تو سرکار فرمایا کرتے فدا کا ابی و امی یا فاطمہ، اے فاطمہ تجھ پر مجھ محمد کے ماں باپ قربان ہو، اے فاطمہ تجھ پر میری اماں آمنہ قربان ہو، میرے والد عبداللہ اے فاطمہ تجھ پر قربان ہو۔ اس کے بعد سرکار جو ہے وہ کلام کا بطول زہرا سے آغاز کیا کرتے۔ اتنی بڑی شان جناب عالی کائنات میں اللہ رب العزت نے اہل بیت اور پھر بطول زہرا سلام اللہ تعالی علیہا کو دی۔ جناب عالی سن 10 ہجری 18 ذی الحجہ، جناب عالی تاریخ 18 مہینہ ذی الحج کا، جناب عالی سال 10 ہجری جناب عالی سرکار نے پہلا اور آخری حج جب ادا کیا، حجت الوداع کے لیے سرکار علیہ السلام غدیر خم کے میدان میں آئے۔ جناب عالی کچھ لشکر آگے جا چکے ہیں، کچھ قافلے پیچھے سے آ رہے ہیں۔ سرکار علیہ السلام نے غدیر خم کے موقع پر اعلان کیا کہ اے صحابہ یہاں رک کر انتظار کیا جائے، آگے والوں کو پیچھے بلا لیا جائے، پیچھے والوں کا ٹھہر کر انتظار کیا جائے۔ 1.25 لاکھ صحابہ کا جب اجتماع جمع ہوا، 1.25 لاکھ صحابہ کا جب مجمع جمع ہوا، 1.25 لاکھ صحابہ جب لشکر اور قافلے کی صورت میں غدیر خم کے میدان پر اکٹھے ہوئے، پالان شتر کا منبر تیار کیا جاتا ہے۔ سرکار علیہ السلام پالان شتر کے منبر پر جلوہ افروز ہوتے ہیں۔ سرکار علیہ السلام حجت الوداع کے موقع پر خطبہ دیتے ہیں اور صحابہ سے 1,25,000 صحابہ سے سرکار مخاطب ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اے صحابہ میں ایک بشر ہوں، میں رب کا وزیر بن کے آیا ہوں، ان قریب رب کے بلاوے کو قبول کر لوں گا۔ اے صحابہ میں تمہیں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، وہ جو 2 بھاری چیزیں میں تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں ان میں سے ایک میری جانب سے تمہارے لیے تحفہ ہے، ایک میرے محب یعنی کریم پروردگار کی جانب سے تمہارے لیے تحفہ ہے۔ کریم پروردگار کی جانب سے تمہارے لیے جو تحفہ بن کے آیا وہ کلام خدا قرآن پاک آیا، اسے مضبوطی سے تھامے رکھنا تم فلاح پا جاؤ گے۔ اور میری جانب سے تمہارے لیے جو تحفہ بن کے آیا وہ میری اطرت ہے یعنی میری اہل بیت ہے جو تمہارے لیے تحفہ بن کے آیا۔ میری اہل بیت میری فاطمہ ہے، میری اہل بیت میرا علی ہے، میری اہل بیت میرا حسن ہے، میری اہل بیت میرا حسین ہے، یہ میری اہل بیت ہے جو میری جانب سے تمہارے لیے تحفہ بن کے آئی، اسے تم مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ اگر تم نے اسے تھام لیا تم فلاح پا گئے، تم کامیابی پا گئے، کامیابی تمہارا مقدر بن گئی۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا اے صحابہ روز محشر جو ہے قرآن اور میری اہل بیت مجھ سے جدا نہ ہوگی، روز محشر حوض کوثر کے میدان پر قرآن اور اہل بیت مجھ سے ملاقات کے لیے آئے گی۔ اے صحابہ میری اہل بیت کو تھامے رکھنا، تم نجات پا جاؤ گے، تم کامیابی پا جاؤ گے۔ اس کے بعد سرکار علیہ السلام نے سلسلہ خطبہ سلسلہ کلام جاری رکھا۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا اے صحابہ کیا تم جانتے ہو میں تمہاری جانوں سے زیادہ قریب تر اور محبوب تر ہوں؟ یا رسول اللہ ہم صحابہ مانتے ہیں یہ
حق ہے کہ آپ ہماری جانوں سے زیادہ محبوب تر ہے۔ سرکار علیہ السلام نے پھر فرمایا اے صحابہ کیا تم جانتے ہو میں تمہاری جانوں کا حاکم ہوں، میں تمہاری جانوں کا آقا ہوں، میں تمہاری جانوں کا ولی ہوں۔ جناب عالی سرکار 1,25,000 صحابہ سے فرما رہے ہیں کہ تمہاری جانیں جو ہیں میں ان کا آقا، میں تمہاری جانوں کا ولی، میں تمہاری جانوں کا حاکم۔ جناب عالی اگر کوئی کسی کا ولی بن جائے، کوئی کسی کا حاکم بن جائے تو جناب عالی پھر جان آقا کے لیے دینی پڑتی ہے، حاکم کہے تو جان لٹانی پڑتی ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ حق ہے آپ ہماری جانوں کے ولی بھی ہیں، حاکم بھی ہیں، اور آپ ہماری جانوں کے آقا بھی ہیں۔ یا رسول اللہ یہ حق ہے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا سنو، جب میں تمہاری جانوں کا حاکم ہوں، جب میں تمہاری جانوں کا ولی ہوں، جب میں تمہاری جانوں کا آقا ہوں، پھر علی کو بلایا جائے۔ علی کہاں ہے؟ جناب علی مولا کائنات مولا علی جو ہے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے۔ جناب علی طبرانی کی حدیث ہے سرکار علیہ السلام نے اپنے دست اقدس میں مولا کائنات مولا علی کا ہاتھ لیا اور ہاتھ جناب علی 1,25,000 صحابہ کے اجتماع میں 1,25,000 صحابہ کے لشکر میں مولا علی کے ہاتھ کو سرکار اپنے ید اللہ والے دست قدرت میں لے دست اقدس میں لے کر بلند فرماتے ہیں اور پھر سرکار فرماتے ہیں من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ اے صحابہ سنو، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ جناب علی سرکار فرما رہے ہیں جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ جناب علی میرے بابا فرماتے ہیں کہ یہ جس جہان میں رب نے ہماری تخلیق کی، ہمیں پیدا کیا، یہ ایک جہان ہے۔ میرے بابا فرماتے ہیں ایسے 70,000 جہان اور بھی ہیں۔ ان 70,000 جہانوں کا آقا سرکار علیہ السلام کو پروردگار نے بنایا، ہر عالمین ہر جہان کا مولا میرے بابا فرماتے ہیں رب نے سرکار کو بنایا۔ تو سرکار فرما رہے ہیں جس کا میں مولا، ذرا سوچیں ذرا سمجھیں، سرکار فرما رہے ہیں جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ سرکار جناب علی تمام جہانوں کے مولا ہے اور پھر سرکار نے تمام عالمین تمام جہانوں کا مولا جو ہے وہ مولا کائنات مولا علی کو بنا دیا کہ جس چیز کا میں مولا اس چیز کا علی مولا۔ 1,25,000 صحابہ میں مولا کائنات مولا علی کو امتیاز کر دیا۔ 1,25,000 صحابہ میں مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کو ایک مقام دے دیا۔ افضلیت سب میں مولا علی کو ملی۔ جناب علی غدیر خون کے میدان میں جب سرکار نے مولا کائنات مولا علی کو ہمارا مولا بنایا، کتابوں کے اندر لکھا شیخین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما، میری مراد صدیق اکبر و فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ صدیق اکبر و فاروق اعظم مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے اے علی آپ کو مبارک ہو، آپ کو مبارک ہو، آپ کو مبارک ہو، سرکار نے آپ کو ہمارا مولا بنایا۔ فاروق اعظم جناب علی مولا علی کے عشق میں مستغرق ہو کر فرمانے لگے کہ اے علی عرض یہ ہے کہ آپ میرے بھی مولا ہے اور تمام عالمین تمام جہانوں کے آپ مولا ہیں۔ سرکار علیہ السلام نے اہل بیت کی دوسری شخصیت مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کو ایک مقام دیا، سب میں آپ کو امتیاز کر دیا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے اور اس حدیث کو سیاہ ستہ میں بھی نقل کیا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم عشاء کی نماز
سرکار کی اقتدا میں ادا کر رہے ہیں۔ سرکار نے اپنا سر انور سجدے میں رکھا، جب سجدے میں رکھا سجدہ طویل ہو گیا۔ حوالہ نوٹ کیجئے گا، کتاب کا نام بخاری شریف نمبر 2، کتاب کا نام مسلم شریف نمبر 3، کتاب کا نام نسائی شریف نمبر 4، کتاب کا نام ترمذی شریف نمبر 5، کتاب کا نام مسند امام احمد بن حنبل نمبر 6، کتاب کا نام بہقی شریف، اور جناب عالی حدیث کی درجنوں کتب کے اندر اس روایت کو نقل کیا۔ صحابہ فرماتے ہیں سرکار کی ابتدا میں نماز ادا ہو رہی ہے، سرکار نے سجدے میں سر انور رکھا، سجدہ اتنا طویل ہو گیا، اتنا لمبا ہو گیا کہ دل میں شکوک اور شبہات پیدا ہونے لگے۔ خدا نہ کرے کوئی حادثہ ہو گیا ہو، خدا نہ کرے کیا ہوا کیا نہ ہوا۔ ایک صحابی جناب عالی آپ فرماتے ہیں میرے دل میں ایسا وسوسہ آیا کہ سرکار سجدے سے اٹھے، میرے کانوں میں سرکار کی تکبیر کی آواز نہ آئی، کہیں سرکار نے سجدہ ختم کر لیا، سجدے سے اٹھ گئے اور مجھ تک آواز نہ آئی، میں اٹھ نہ سکا آواز کی بنا پر۔ وہ صحابی فرماتے ہیں جب میں نے سجدے میں سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہو، سرکار سجدے میں موجود ہیں، سرکار کی پشت اقدس پر امام حسین تشریف فرما ہے۔ وہ صحابی فرماتے میں نے دوبارہ سجدہ کیا، سجدہ طویل ہوا، نماز ختم ہوئی۔ صحابہ فرماتے ہیں سرکار نے مولا حسین کو اپنی گود میں لیا، چومنا شروع کیا، محبت کرنا شروع کی۔ جناب عالی درجنوں احادیث کی کتب میں لکھا، صحابہ فرماتے ہیں ہم نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کو اپنی اولاد اتنی محبوب ہے، آپ کو اپنی اولاد اتنی پیاری ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا تم مجھ سے پوچھتے ہو میری اولاد مجھے کتنی محبوب ہے، میری اولاد مجھے کتنی پیاری ہے، تو سنو مجھے حسین اتنا پیارا ہے کہ حسین میرا محبوب ہے، میں رب کا محبوب ہو اور میرا محبوب حسین ہے۔ حسین منی وانا من حسین، حسین سرکار نے فرمایا مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ پھر سرکار نے فرمایا جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس سے پروردگار سے محبت کی، جس نے حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے حسین کے ذریعے بغض رکھا رب نے اسے ذلیل کر دیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمیں اہل بیت کی غلامی نصیب فرمائے، ہمیں اہل بیت کی خادم